ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی۔ ناروے کی قومی زبان نارویجن اور سامی ہے۔ اس کا قومی مذہب لتھرن ہے جو عیسائی فرقے پروٹسٹنٹ کی ایک شاخ ہے جو مارٹن لوتھر کے ماننے والے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ ہارلڈ پنجم ملک کا موجودہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے لیے کنگ آف ناروے کی بجائے ناروے کنگ کا لقب پسند کیا کیونکہ اس کا کہنا ہے ملک پہلے ہے اور میری بادشاہت بعد میں۔ ملک کی موجودہ وزیر اعظم ایرن سولبرگ ہے۔ ناروے کو نارڈرک کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے شمالی رستہ۔ ناروے جغرافیائی اور زمینی لحاظ سے مشکل ترین ملک ہے۔ یہ ملک آج سے 40-50 سال قبل تک چھوٹے چھوٹے جزیروں اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم تھا، لیکن آج نارویجن حکومت نے پہاڑوں، سمندروں اور جھیلوں کے نیچے کئی کلومیٹر لمبی سرنگیں کھود کر پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آپ آج ناروے میں کسی جگہ جانا چاہیں یا سویڈن، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہاڑ آئے گا تو اس پہاڑ کے اندر غار ہوگا اور اس غار میں سڑک ہوگی۔ آپ سمندر کے قریب پہنچیں گے، سمندر کے نیچے پانی کی تہ میں سرنگ ہوگی، اور آپ اگر جھیل کے کنارے پہنچ گئے ہیں تو آپ کے سامنے بحری جہاز کھڑا ہوگا۔ آپ گاڑی بحری جہاز میں لے جائیں گے، جہاز گاڑی دوسرے کنارے پر اتار دے گا۔ ناروے میں 900 ٹنلز اور 82 بڑے پل ہیں۔ ان ٹنلز اور پلوں نے پورے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ ویورز، اگر ناروے کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آج سے 18,000 سال پہلے نارڈرک کا پورا حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا تھا۔ 10,000 سال قبل درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہوئی۔ اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں لوگوں نے بسنا شروع کیا جو جانوروں کا شکار اور ماہی گیری سے گزارا کرتے تھے۔ 872 میں ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ 1263 میں نارویجن امپائر بنی۔ 1397 میں کلمار یونین بنی۔ 1524 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ ناروے بھی یورپ کے باقی ممالک کی طرح ایک مسیحی ملک ہے۔ بادشاہ فریڈرک اول کے 1533 میں مر جانے کے بعد 1536 میں کرسٹن سوئن نے لوتھر کے مذہب کو ڈنمارک اور ناروے میں پھیلایا۔ نپولین کی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے 1814 میں ڈنمارک اور ناروے علیحدہ ہو گئے۔ 17 مئی 1814 میں ناروے کو مجبوراً سویڈن یونین میں شمولیت کرنی پڑی، یعنی برطانیہ کے تسلط میں رہا۔ 7 جون 1905 میں سویڈن اور ناروے الگ ہو گئے۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ 1 فروری 1942 میں قومی حکومت بنی۔ 8 مئی 1945 کو جرمنی سے آزادی ملی۔ ناروے کا کل رقبہ 3,85,203 کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 67واں بڑا ملک ہے۔ اگر آپ ناروے میں ایک کتاب شائع کرتے ہیں تو حکومت سب سے پہلے 1000 کاپیاں آپ سے خریدے گی اور انہیں پورے ملک کی لائبریریوں میں تقسیم کر دے گی۔ ویور 2017 میں ناروے پہلا ملک بنا جس میں FM ریڈیو کو بند کر دیا گیا اور پورا ملک ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ ناروے افریقہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان ایک غیر محفوظ جزیرے کا بھی مالک ہے۔ ناروے کی آبادی 52,95,619 افراد پر مشتمل ہے۔ ناروے میں تمام قیدیوں کو ان کے سیل میں انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ ناروے کی ہالڈن جیل میں قیدیوں کو VIP روم، اٹیچ باتھ، وائٹ ٹاول، LED اسکرین، ان لمیٹڈ انٹرنیٹ، کھیلنے کے لیے ہال فراہم کیا جاتا ہے۔ ناروے نے 2008 میں ایمیزون جنگل کی کٹائی سے بچانے کے لیے $1 ارب عطیہ دیا تھا۔ ناروے کا جہاز ایک شرابی نے اغوا کر لیا تھا کہ ہماری شراب کا کوٹا بڑھایا جائے۔ 2011 میں ناروے میں مکھن کا بحران آیا تھا جس کی وجہ سے 1 پاؤ مکھن $50 کا ملتا تھا۔ شمالی ناروے میں سبزہ اور ایلک یعنی 12 سنگوں کی ڈاریں نظر آتی ہیں۔ شمالی ناروے کے 12 سنگے 50 سے 100 کی تعداد میں سفر کرتے ہیں۔ یہ برف میں رہتے ہیں اور صرف چارے کے لیے سبزے پر آتے ہیں۔ یہ بے خوف ہیں، یہ انسان سے گھبراتے نہیں۔ حکومت نے سڑکوں کے دائیں بائیں بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ بینچ لگا دیے ہیں۔ یہ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے پکنک سپاٹ بھی ہیں۔ اگر ناروے کی معیشت کی بات کی جائے، ناروے کا GDP $443 ارب ہے، جو دنیا میں 22ویں نمبر کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ شمالی ناروے کے ایک گاؤں روزویا میں 25 ستمبر سے 18 مارچ تک 175 دن سورج نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ آپ رات کے وقت بھی باہر نکلیں تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ 25 ستمبر کو سورج واپس آ جاتا ہے اور قطب شمالی کے لوگ سورج کی واپسی کا تہوار مناتے ہیں، اور پھر یہ سورج 25 ستمبر تک ڈوبتا نہیں۔ ان 175 دنوں میں 20 جون سے 20 جولائی کے دوران مڈ نائٹ سن رہتا ہے۔ تھرمسو ایک درمیانے سائز کا جزیرہ ہے۔ سورج اس شہر میں 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ شہر میں مشرق اور مغرب کی تمیز ممکن نہیں۔ سورج چھتوں پر نہیں پہنچتا، یہ صرف کھڑکیوں دروازوں پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نارتھ پول یعنی قطب شمالی دراصل زمین کی چھت ہے۔ یہ چھت سورج کے گرد دائیں سے بائیں گھومتی ہے۔ سورج کی یہ چمک 25 ستمبر تک جاری رہتی ہے۔ 25 ستمبر کو قطب شمالی سے سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پورے خطے پر طویل رات طاری ہو جاتی ہے۔
थ्रम्सो शुमाली नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। हुकूमत ने समंदर पर 2 पुल बनाकर थ्रम्सो को दूसरे तरफ की पहाड़ियों से जोड़ दिया है। आप पुल पार करके पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं तो आप शहर की वाहिद केबल कार तक भी पहुंच जाते हैं। ये केबल कार 1961 में बनाई गई थी। आप केबल कार के जरिए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। चोटी से आपको पूरा थ्रम्सो शहर तहादे नजर फैला हुआ समंदर और इस लामहदूद कायनात में छोटा सा अपना आप नजर आता है और आप कुदरत की सनाई को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में सबसे महंगी प्रीमियम गैस नॉर्वे में है, जिसकी कीमत 10 या $11 पर गैलन है। नॉर्वे में मर्दों के सबसे पसंदीदा तरीन नाम ओड और इवन है। नॉर्वे का एक टाउन है जिसे हेल यानी जहन्नम कहा जाता है। नॉर्वे की फीकस आमदनी $82,711 है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर शुमार होती है। नॉर्थ पोल वो मकाम है जहां इंसान के कदम तो पहुंचे, लेकिन यहाँ ग्लेशियर की वजह से आबाद नहीं हो सका। इस इलाके में 2 बड़ी दिलचस्पियां हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सफारी।